اجوف کے ہم نے 4 قاعدے پڑھ لیے ہیں۔ آج ہم اجوف کا قاعدہ نمبر 5 پڑھیں گے۔ 5ویں کا نام کیا ہے؟ یقول یبیع والا قانون یہ ہے، ہر وہ واو اور یا جو مضموم ہو یا مکسور ہو، یقول یبیع اصل میں یا قبول یا بیعو ہیں۔ آپ ان مثالوں پر غور کریں اور قاعدہ فٹ کرتے جائیں۔ ہر وہ واو اور یا جو مضموم ہو یا مکسور ہو، متوسط میں ہو یا حکم متوسط میں ہو، واو اور یا اصل میں سلامت نہ رہی ہوں، واو اور یا ناقص کے ثلاثی مجرد میں مطلقاً، واو اور یا فعل متصرف یا اس کے متعلقات میں ہوں، واو اور یا فعل حقیقی و حکمی اجوف اور تفعلین ناقص کے وزن پر آنے والے کلمہ میں نہ ہوں، واو اور یا جوازی قانون کے ساتھ حمزہ سے تبدیل شدہ نہ ہوں، واو اور یا کی حرکت حمزہ سے نقل کردہ نہ ہو، واو اور یا کا ما قبل مفتوح نہ ہو، واو اور یا کا ما قبل الف نہ ہو، واو اور یا کا ما قبل لین زائدہ نہ ہو، تو اس واو اور یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دیتے ہیں وجوباً، جیسے یقول یبیع جو اصل میں یا قبول یا بیع تھے۔ ان مثالوں میں واو مضموم ہے اور یا مکسور ہے، واو اور یا متوسط میں ہے، اصل میں سلامت نہیں ہے، واو اور یا فعل متصرف میں ہے، واو اور یا فعل حقیقی و حکمی اجوف اور تفعولین ناقص کے وزن پر آنے والے کلمہ میں نہیں ہے، واو اور یا جوازی قانون کے ساتھ حمزہ سے تبدیل شدہ نہ جوازی کے ساتھ ہے نہ وجوبی کے ساتھ ہے، واو اور یا اصلی ہیں، واو اور یا کی حرکت حمزہ سے نقل کردہ نہیں ہے، واو اور یا کا ما قبل مفتوح ہے، جو مفتوح یا قبول یا بیو نہیں ہے، ما قبل تو ساکن ہے، واو اور یا کا ما قبل الف نہیں ہے، واو اور یا کا ما قبل لین زائدہ بھی نہیں ہے، تو اس واو اور یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دی، تو یہ یقبولو سے یقولو یبیعو سے یبیعو بن گئے۔ گالیں نہیں سمجھ آگی؟ اب چلیں ہم اس قاعدہ کو اچھی طرح سے اب جاری کرتے ہیں۔ پہلی بات ہم نے یہ کی کہ واو اور یا کیا ہوں؟ واو اور یا مضموم ہوں یا قبولو یا بیعو، یا قبولو کے اندر واو کیا ہے؟ مضموم ہے، یا بیعو کے اندر یا کیا ہے؟ مکسور ہے، واو اور یا کہاں ہوں؟ متوسط میں ہوں، کہاں ہوں؟ متوسط سے مراد یہ ہے واو اور یا عین کلمہ کے مقابلہ میں ہوں، واو اور یا عین کلمہ کے مقابلہ میں ہوں، یا قبولو واو کہاں ہے؟ یا بیعو عین کہاں ہے؟ عین کلمہ کے مقابلہ میں۔ آپ کو کیسے پتا چلا واو اور یا عین کلمہ کے مقابلہ میں ہے؟ یہ وزن کرتے ہوئے عین کلمہ کے مقابلہ میں ہے۔ یا قبولو کا وزن یفعلو، یا بیعو کا وزن یفعلو ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ واو اور یا کہاں ہے؟ عین کلمہ کے مقابلہ میں۔ حکم متوسط سے مراد کیا ہے؟ حکم متوسط سے مراد یہ ہے واو اور یا ہوں تو لام کلمہ کے مقابلہ میں، واو اور یا ہوں تو لام کلمہ کے مقابلہ میں، لیکن واو اور یا کے بعد ضمیر فاعل یا علامت فاعل ہو، واو اور یا کے بعد ضمیر فاعل یا، اب دیکھیے اس کی مثال بھی میں آپ کو دیتا ہوں، یدعونا کیا؟ یدعونا داعونا، نظر آ رہے ہیں؟ یدعونا داعونا، یدعونا داعونا، اب دیکھیے یدعونا کی اصل کیا ہے؟ یدعونا، داعونا کی اصل کیا ہے؟ لاعبونا، تو بتاؤ یہ واو جو ہے یدعونا کی واو جو ہے کہاں ہے؟ لام کلمہ کے مقابلہ میں ہے، کہاں ہے؟ لام کلمہ کے مقابلہ میں۔ اس کے بعد یہ جو واو آ گئی ہے یہ واو ضمیر فاعل ہے،
یہ فاعل کی ضمیر ہے. داعون اصل میں ہے دائبون، اصل میں کیا ہے دائبون. واو کہاں ہے؟ لام کلمہ کے مقابلے. یہ ہے حکم متوسط میں. اور اس کے بعد یہ جو واو آ رہی ہے نا، واو یہ علامت فاعل ہے. یہ کیا ہے؟ بھائی آپ نے پڑھی نا جمع مذکر اسم فاعل کی علامت، آخر میں واو ساکن ماقبل مضموم یا یا ساکن ماقبل مکسور اور نون. تو دیکھ لیں یہ آخر میں واو ساکن ہے، ماقبل اس کا مضموم ہے. گل سمجھ آ گئی؟ ایٹھا آ جو جی. یارمون اصل میں کیا ہے؟ یار میں یونا ہے. تو یا کہاں ہے؟ متوسط میں ہے، حکم متوسط میں. حکم متوسط میں ہے. حکم متوسط سے مراد کیا ہے؟ واو اور یا ہوں تو لام کلمہ کے مقابلہ میں، لیکن بعد میں ضمیر فاعل یا علامت فاعل ہو. بعد میں ضمیر فاعل یا علامت فاعل ہو. یارمون اصل کیا نکلے گی اس کی؟ یار میں یونا. تو یا متوسط میں ہے، حکم متوسط میں، حکم متوسط میں ہے. اس کے بعد کیا آ گئی؟ واو. کیا آ گئی؟ وہ یہ واو کیا ہے؟ یہ ضمیر فاعل ہے. یہ فاعل کی ضمیر ہے. نامیر کے اندر میں آپ کو اچھی طرح سمجھاؤں گا. ضمیر بارز کہاں ہوتی ہے؟ مستتر کہاں ہوتی ہے؟ جائز الاستتار کن صیغوں میں ہوتی ہے؟ واجب الاستتار کن صیغوں میں ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے. رامونا یہ اصل میں کیا تھا؟ رام یونا تھا. تو یا کہاں؟ متوسط میں، حکم متوسط میں، حکم متوسط میں ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ واو. یہ واو علامت فاعل ہے. اور جمع مذکر اسم فاعل کی علامت کیا؟ آخر میں واو ساکن ماقبل مضموم یا ساکن ماقبل اور نون مفتوح ہوتا ہے. واو اور یا متوسط میں ہوں یا حکم متوسط میں ہوں. متوسط میں ہوں پھر بھی قانون جاری ہو جائے گا، حکم متوسط میں ہوں پھر بھی قانون جاری ہو جائے گا. اب دیکھیے ہم نے ادھر کرنا ہے قانون جاری. یادعونا کے اندر بھی اور یارمونا کے اندر بھی، داؤنا کے اندر بھی اور رامونا کے اندر بھی. یادعونا اصل میں کیا ہے؟ یادعونا ہے. یادعونا ہے. اس مثال میں آپ دیکھیں واو جو ہے یہ کیا ہے؟ او مضموم ہے. او کیا ہے؟ مضموم ہے. حکم متوسط میں ہے. کہاں ہے؟ متوسط میں نہیں، حکم متوسط میں ہے، لام کلمہ کے مقابلے میں ہے. اور اس کے بعد کیا ہے؟ اور ضمیر فاعل ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ واو جو ہے مضموم ہے، متوسط میں ہے اور حکم متوسط میں ہے. اصل میں سلامت نہیں ہے. اس کی اصل کیا؟ دعوا. کیا ہے؟ دعوا تو کی بنے ہیں؟ دعا. قالا با والا قانون جاری ہوا ہے. اصل میں سلامت نہیں ہے. اصل میں سلامت نہیں ہے. اس سے مراد صیغہ واحد مذکر کا ماضی کے اندر سلامت نہ رہی ہوں. صیغہ واحد مذکر کا ماضی میں تو اس کا واحد مذکر کا ماضی کیا ہے؟ یادعونا کا دعا اصل میں تھا دعوا. واو اصل میں سلامت نہیں ہے. تو یادعونا کے اندر واو جو ہے حکم متوسط میں ہے، اصل میں سلامت نہیں ہے. فعل متصرف میں ہے. فعل متصرف کن نوعان ہے؟ جس کی گردانیں آتی ہوں، جس سے واحد تثنیہ جمع کے صیغے آتے ہیں اسے فعل متصرف کہتے ہیں. یہ فعل متصرف میں ہے. یہ واو جو ہے یادعونا والی واو، یہ سارے قاعدے کے اندر ایویں جاری ہوندے نے. یہ واو جو ہے کون سی؟ یادعونا والی واو جو ہے یہ فعل حقیقی و حکمی اجوف اور تفعیلینا ناقص کے وزن پر آنے والے کلمہ میں نہیں ہے. یادعونا کا وزن کیا نکلے گا؟ یا فعلونا. فعلا کا وزن نہیں ہے. تو یہ فعل حقیقی و حکمی کے وزن پر آنے والے کلمہ میں نہیں ہے. یہ واو جو ہے یادعونا کی جو واو ہے یہ حمزہ سے تبدیل شدہ نہیں ہے. یہ اس واو اور یا کی جو حرکت ہے یادعونا، اس واو کی جو حرکت ہے حمزہ سے نقل کردہ نہیں ہے. اس واو کا ماقبل یا اس واو کا یا اس یا کا یا اس یا کا ماقبل کیا ہے؟ مفتوح نہیں ہے. واو اور یا کا ماقبل لین زائدہ نہیں ہے. تو اس واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے دی اور ماقبل کی حرکت کو گرا دیا. یادعونا نا واو مضموم ہے، پیچھے عین بھی مضموم ہے، اس کی حرکت کو گرایا اور واو کی حرکت اس پر لگا دی. تو اب کیا ہو گیا؟ دو ساکن اکٹھے ہو گیا. یہ واو بھی ساکن ہے، یہ واو بھی ساکن. تو التقاء ساکنین ہوا کہ نہیں؟ بتاؤ. علی حدی علی غیر حدی علی غیر حدی. التقاء ساکنین علی غیر حدی کی کتنی صورتیں پڑھی ہیں؟ 7 صورتیں پڑھی ہیں. ان میں سے یہ کون سی صورت بنے گی؟ صورت دوم. انتفاع شرط دوم. کیا مطلب؟ یعنی انتفاع شرط دوم یہ کہ دوسرا ساکن مدغم پہلی اور تیسری شرط پائی جائے، لیکن دوسری پہلی شرط کیا ہے جی؟ اول ساکن مدہ ہو. اول ساکن پہلا ساکن یہ دیکھو واو یہ مدہ ہے. واو کب مدہ ہوتی ہے؟ جب ماقبل مضموم ہو.
اور تیسری شرط کیا ہے؟ کلمہ، تو کلمہ بھی ایک ہے۔ پہلی اور تیسری شرط پائی جا رہی ہے، دوسری شرط یہ جو دوسرا ساکن ہے یہ مدغم ہے۔ اچھا بتاؤ یہ حالت وقف ہے حالت وصل ہے؟ حالت وصل ہے، اور حالت وصل میں التقاء ساکنین علی غیر حدہ کے اندر اول ساکن مدہ تو کیا کرتے ہیں اس کو اس کو ہم گرا دیں گے پہلی واو کو، تو کیا بن جائے گا؟ یدعونا، سمجھا گی؟ اسی طرح آ جاؤ بھائی، داعونا اصل میں کیا تھا؟ دائبونا۔ اسی طرح یہ ساری شرائط اس کے اندر بھی پائی جا رہی ہیں۔ یہ واو جو ہے متوسط میں نہیں ہے، حکم متوسط میں ہے۔ کہاں ہے؟ اصل میں سلامت نہیں ہے، فعل متصرف میں نہیں ہے، اس کے متعلقات میں ہے۔ یہ فعل متصرف میں نہیں، اس کے متعلقات سے مراد پتہ ہے کیا ہے؟ اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس صفت مشبہ، اس میں تفضیل، اس میں ظرف، اس میں آلہ اور مصدر، یہ 7 چیزیں ہیں۔ سمجھا گی؟ متعلقات سے مراد تو دائبونا یہ صیغہ جمع مذکر اس میں فاعل ہے کہ نہیں؟ تو یہ فعل متصرف میں نہیں، اس کے متعلقات میں ہے۔ یہ واو فعل حقیقی و حکمی اجبر اور تفعیلینا ناقص کے وزن پر آنے والے کلمہ میں نہیں ہے۔ اس واو کی حرکت جو ہے، یہ واو جو ہے حمزہ سے تبدیل شدہ، اس واو کی حرکت حمزہ سے نقل کردہ نہیں ہے۔ اس واو کا ماقبل مفتوح نہیں ہے، اس واو کا ماقبل الف بھی نہیں ہے، اس واو کا ماقبل لین زائدہ بھی نہیں ہے۔ تو اب کیا کریں گے؟ اس واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے دیں اور ماقبل کی حرکت کو گرا دیں۔ دائبونا واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل عین کو دی، عین کی حرکت کو گرا دیا، تو کیا ہو گیا؟ اب 2 ساکن اکٹھے ہو گیا۔ پہلی ایک واو ہے اور پھر دوسری واو، 2 ساکن اکٹھے ہو گیا کہ نہیں؟ التقاء ساکنن ہوا کہ نہیں؟ علی حدی علی غیر حدی، علی غیر حدی ہی ہے۔ پہلے کون سی صورت بنے گی 7 صورتوں میں سے؟ صورت دوم۔ کیا ہے؟ انتفاع شرط دوم، یعنی ثانی ساکن مدغم نہ ہو، پہلی اور تیسری صورت پائی جائے۔ پہلی بھی ہے اول ساکن مدہ ہے، دوسری بھی ہے کلمہ ایک ہے لیکن دوسرا ساکن مدغم نہیں ہے، تو یہ التقاء ساکنن علی غیر حدی ہی ہے۔ حالت وقف ہے یا حالت وصل؟ حالت وصل ہے، تو حالت وصل میں التقاء ساکنن علی غیر حدی ہی میں اول ساکن مدہ تو اس کا گرانا کیا ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے۔ تو پہلے ساکن واو مدہ کو گرا دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ داعونا۔ کیا بن گیا؟ آگے آ جائیں بھائی، یارمونا۔ کیا؟ یارمونا یہ اصل میں کیا ہے؟ یار میں یونا ہے۔ کیا ہے؟ یہ یا جو ہے متوسط میں نہیں، حکم متوسط میں ساری میں، اسی طرح شرائط اس پر بھی جاری ہو جائیں گی۔ یہ یا کہاں ہے؟ حکم متوسط میں ہے۔ کہاں ہے؟ اس یا کی حرکت نقل کر کے ماقبل میم کو دے دی اور میم کی حرکت کو گرا دیا، اب میم پر کیا آ گیا؟ ضمہ آ گیا، تو یہ اس طرح بن گیا۔ یا ساکن ہے، اس کا ماقبل مضموم ہے۔ اب ادھر کون سا قانون جاری ہوگا؟ یو سارو والا قانون۔ مثال کا قاعدہ نمبر 5، ہر وہ یا جو ساکن ہو مظہر ہو، یا ساکن ہے مظہر ہے، یا کا ماقبل مضموم ہو، اس یا کا ماقبل مضموم ہے، یا باب افتعال کے فاعل کلمہ کے مقابلہ میں نہ ہو، یہ یا باب افتعال کے فاعل کلمہ کے مقابلہ میں واقع، اس یا کو وا کر دیا، اس یا کو واو سے تبدیل کر دیا، تو اس طرح بن گیا یارمونا۔ ٹھیک ہے، تو سکل پیدا ہو گیا نا، تو 2 ساکن اکٹھے ہو گیا کہ نہیں؟ یہ واو اور یہ واو، تو التقاء ساکنن ہوا کہ نہ ہوا؟ علی حدی علی غیر حدی، علی غیر حدی ہی ہے۔ تو حالت وقف ہے، وصل کیا، وصل کیا، تو پہلی واو کو گرا دیں گے، پہلی واو کو، تو کیا بن جائے گا؟ یارمونا۔ کیا بن گیا؟ یارمونا۔ آگے کیا آگے جی؟ رامونا، یہ اصل میں کیا ہے؟ رام یونا، یہ یا متوسط میں نہیں، حکم متوسط میں ہے، بعد میں اس کے کیا آ گیا؟ علامت فاعل ہے۔ یہ جو واو ہے نا، یہ صیغہ جمع مذکر اس میں فاعل کی علامت ہے، تو علامت فاعل کہہ دیا اس کو۔ اور کیا علامت ہے جمع مذکر اس میں فاعل کے آخر میں واو ساکن ماقبل مضموم یا یا ساکن ماقبل مکسور اور نون مفتوح ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یا کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے دی میم کو، میم کی حرکت کو گرا دیا، اب یا ساکن ماقبل مضموم ہے، یو سر والے قانون کے مطابق یا کو واو سے تبدیل کر دیا، تو اب کیا ہو گیا؟ 2 ساکن اکٹھے ہو گئے، 2 ساکن 2 ساکن اکٹھے ہو گیا۔ پہلا ساکن کیا مدہ ہے کہ نہیں؟ التقاء ساکنن علی غیر حدی ہی والے قانون کے مطابق پہلے ساکن واو کو گرا دیا، تو کیا بن گیا؟ رامونا۔ اور سمجھ لگی کہ نہیں؟ رام یونا ہے نا، یا کی حرکت نقل کر کے ماقبل میم کو دے دی، میم کی حرکت کو گرا دیا، پھر یہ یا ساکن ماقبل مضموم ہے، یا ساکن ماقبل، تو اس یا کو ہم نے کیا کیا؟
واو سے تبدیل کر دیا، واو سے تبدیل کر دیا، تو دو ساکن اکٹھے ہو گیا کہ نہیں؟ اول ساکن کیا یہ بھی مدہ ہے، دوسرا ساکن واو ہے، اور یہ التقاء ساکن علی غیر حدی ہی ہے۔ پہلے ساکن کو ہم نے کیا کیا؟ گرا دیا، تو کیا بن گیا؟ رامونا۔ انی گل سمجھ آ گئی جے؟ ہاں پھر چلو ادھر واو اور یا متوسط میں ہوں، یقولو یبیو کے اندر واو اور یا کہاں ہے؟ متوسط میں ہے۔ متوسط سے مراد کیا ہے؟ عین کلمہ کے مقابلہ میں ہوں تو قانون جاری ہوگا، اور یا عین کلمہ کے مقابلہ میں نہیں تو حکم متوسط میں ہوں۔ حکم متوسط سے مراد کیا؟ واو اور یا ہوں تو لام کلمہ کے مقابلہ میں، لیکن واو اور یا کے بعد ضمیر فاعل یا علامت فاعل ہو تو پھر بھی قانون جاری ہو جائے گا۔ ادھر قانون جاری ہو گیا ہے، سمجھ آ گئی؟ واو اور یا ناقص کے ثلاثی مجرد میں مطلقاً، اس گل دا کی مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے واو اور یا ناقص کے صیغہ میں ہوں، واو اور یا اصل میں سلامت ہوں یا نہ ہوں، قانون جاری ہو جائے گا۔ اصل میں پیچھے پڑے نا، واو اور یا اصل میں سلامت نہ رہی ہوں، کیا مطلب ہے اس کا؟ واو اور یا صیغہ واحد مذکر کا ماضی میں سلامت نہ رہی ہوں، لیکن جب واو اور یا ناقص کے صیغہ میں آئیں گے پھر یہ والی شرط نہیں رہے گی کہ اصل میں سلامت ہوں پھر بھی قانون جاری ہو جائے گا، اصل میں سلامت نہ ہوں تو پھر بھی قانون جاری۔ اس کی مثال آپ دیکھ لیں جی، اس کی مثال ہے رکوع اور خشوع، رکوع اور خشوع۔ ادھر واو اور یا جو ہے یہ اصل میں سلامت ہیں، واو اور یا اصل میں، رکوع اصل میں کیا تھا؟ راخوا، رکوع اصل میں کیا تھا؟ کیا تھا؟ یہ ہے ویسے رکوع جو ہے یہ ماضی مجہول کا صیغہ ہے، کیا ہے؟ ماضی مجہول کا۔ یہ میں اصل جو بتا رہا ہوں یہ آپ کو واحد مذکر کا ماضی معروف کی بتا رہا ہوں، اصل میں کیا؟ راخوا، کیا ہے اصل میں؟ واو سلامت ہے یا نہیں؟ سلامت ہے۔ خشوع اس کا واحد مذکر کا ماضی کیا آئے گا؟ خاشیہ، تو یا سلامت ہے یا تبدیل ہو چکی ہے؟ سلامت ہے نا، تبدیل تو نہیں ہوئی، تو ادھر قانون اس کے باوجود جاری ہو رہا ہے۔ واو اور یا اصل میں سلامت ہیں، قانون جاری ہو رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ واو اور یا ناقص کے صیغہ میں ہے، واو اور یا۔ اب دیکھیے رخو، اس کی اصل کیا نکلے گی؟ روخی وہ، کیا اصل نکلے گی؟ روخی وہ، واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے دی اور ماقبل کی حرکت کو گرا دیا، تو اب کیا ہو گیا جی؟ یہ خا مضموم ہوگی، یہ واو بھی ساکن ہے، یہ واو بھی دو ساکن اکٹھے ہو گیا کہ نہیں ہوئے؟ دو ساکن اکٹھے ہو گئے کہ نہیں ہو گئے ہیں بھائی؟ اچھا پھر دیکھو یہ واو جو ہے روخی وہ کی واو جو ہے متوسط میں ہے، حکم متوسط میں ہے؟ بولو یار، حکم متوسط میں ہے، کہاں ہے؟ حکم متوسط میں ہے۔ حکم متوسط سے مراد کیا؟ واو اور یا ہوں تو لام کلمہ کے مقابلہ میں، لیکن بعد میں ضمیر فاعل یا روخی وہ، واو لام کلمہ کے مقابلہ میں ہے، بعد میں یہ جو واو آ رہی ہے یہ متوسط میں نہیں، حکم متوسط میں ہے، اور یہ جو واو ہے نا ایک تو لام کلمہ کے مقابلہ میں آ گئی، یہ والی واو جو ہے یہ واو ضمیر فاعل ہے، یہ کیا ہے؟ یہ فاعل کی ضمیر ہے۔ اچھا خیر، ہم نے واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے دی اور ماقبل کی حرکت کو، دو واو اکٹھی ہوگی کہ نہیں؟ دونوں ہی ساکن ہے، بتاؤ التقاء ساکنن علی حدی علی غیر حدی ہی ہے، علی غیر حدی ہی ہے۔ 7 صورتوں میں سے کون سی صورت بنے گی؟ دوسری صورت، کیا؟ انتفاع شرط دوم، یعنی پہلی اور تیسری شرط پائی جائے گی، اول ساکن مدہ ہو اور کلمہ ایک ہو، اول ساکن مدہ اور کلمہ ایک ہو، لیکن دوسری شرط نہ پائی جائے ثانی ساکن مدغم ہو۔ یہاں پر دیکھیے اول ساکن مدہ ہے، کلمہ بھی ایک ہے، لیکن یہ جو دوسری واو ساکن ہے اس کا ادغام نہیں کیا گیا، سمجھ آگی کہ نہیں؟ تو اب یہ حالت وقف کیا وصل کیا، اور بولو وصل کیا، تو کیا کریں گے؟ حالت وصل کے اندر اول ساکن مدہ ہو تو اس کو گراتے ہیں کہ نہیں گراتے؟ اس کو ہم گرا دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ رخو۔ اسی طرح خشوع جو ہے یہ اصل میں کیا تھا؟ خوشی یو، پورا قانون اسی طرح اس کے اوپر جاری ہو جائے گا۔ یا کی حرکت نقل کر کے ہم نے ماقبل کو دی اور ماقبل کی حرکت کو گرا دیا، ماقبل پر حرکت کیا تھی؟ اور بولو خوشی یو ہے نا، تو پہلے شین پر کیا تھا؟ کسرہ تھا، اب شین پر کیا آ گیا؟ ضمہ آ گیا۔ اب یہ یا ساکن ہے اس کا ماقبل، تو یو سرو والے قانون کے مطابق اس یا کو واو سے تبدیل کر دیا، تو پھر یہ کیا بن گیا؟ دو ساکن اکٹھے ہو گیا، اور دو ساکنوں کا اکٹھا پڑھنا سکیل ہے۔ التقاء ساکنن علی حدی علی غیر حدی ہی ہے، علی۔ اچھا بتاؤ اول ساکن جو ہے ادھر مدہ ہے یا نہیں؟ مدہ ہے، حالت وقف کیا وصل کیا، تو پہلے ساکن کو ہم کیا کریں گے؟ اول ساکن مدہ اس کو گرا دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ خشوع۔
اور گل سمجھ آ گئی نہیں تھی. پھر چلو جی آگے کہاں تک پہنچے تھے؟ واو اور یا فعل متصرف میں ہوں یا اس کے متعلقات میں. متصرف سے مراد وہ افعال ہیں جن کی گردانیں آتی ہوں، اور متعلقات سے مراد کیا ہے؟ اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، صفت مشبہ، اسم ظرف، اسم آلہ اور مصدر. تے ایتھے جڑا نا داؤنا، رامونا، ادھر جو واو اور یا ہیں یہ فعل متصرف میں نہیں، یہ اس کے متعلقات میں ہیں، کیونکہ یہ تو اسم ہے نا، فعل تو نہیں ہے. اچھا جی آگے چلیں. واو اور یا فعل حقیقی و حکمی اجوف اور تفعیلینا ناقص کے وزن پر آنے والے کلمہ میں اگر ہوں گے تو قانون جاری نہیں ہوگا. اگر ہوں تو قانون جاری نہیں ہوگا. اب دیکھو قویلا، بوجیعا، تدعوینا. قویلا وزن کیا ہے؟ بوجیعا وزن کیا ہے؟ تدعوینا وزن کیا ہے؟ تفعولینا. کیا وزن ہے؟ تفعولینا. اچھا فعل حقیقی کسے کہتے ہیں؟ جو فعلا کے وزن پر ہو. ہم نے اس کے اندر شرط یہ لگائی ہے فعل حقیقی و حکمی اجوف سے. کیا ہو؟ اجوف سے ہو. تو قویلا یہ کہاں اجوف سے ہے کہ نہیں؟ بوجیا یہ بھی اجوف سے ہے کہ نہیں؟ تو وزن کیا نکل رہا ہے؟ فعلا. یہ فعل حقیقی ہے. فعلا اور فعل حکمی کسے کہتے ہیں؟ باب افتعال اور انفعال کی ماضی مجہول کو فعلا حکمی کہتے ہیں. باب افتعال اور انفعال کی ماضی مجہول کو فعلا حکمی کہتے ہیں. اس کے حروف زائد جو ہے اس کو اگر گرا دیا جائے تو فعلا کا وزن بن جاتا ہے. مثال کے طور پہ آپ دیکھیے ان قویدہ. کیا؟ حمزہ بھی زائد ہے شروع میں آنے والا اور نون بھی، ان دونوں کو گرا دو تو کیا بن گیا؟ قویدہ. اور اختوجیرا حمزہ اور تا کو گرا دو کیا بن گیا؟ فوجیرا. تو فعلا وزن نکلا کہ نہیں؟ یہ فعلا حکمی ہے. یہ فعلا حکمی ہے. تو واو اور یا فعلا حقیقی میں ہوں یا فعلا حکمی میں ہوں یا تفعولینا ناقص کے وزن پر آنے والے کلمہ میں ہوں تو پھر قانون جاری نہیں ہوگا. یعنی پھر واو کر کر نقل کر کے ما قبل کو. اس کے اندر 3 صورتیں ہیں. پھر کتنی صورتیں ہیں؟ واو اور یا فعلا حقیقی یا حکمی میں ہوں تو پھر اس کے اندر کتنی صورتیں جائز ہیں؟ 3 صورتیں جائز ہیں. پہلی صورت کیا ہے جی؟ نقل حرکت. کیا ہے؟ نقل حرکت. یہ ہے نا قویلا. کیا ہے؟ واو کی حرکت نقل کر کے کیا کریں بھائی؟ ما قبل کو دے دیں تو قویلا سے کیا بن جائے گا؟ اور ما قبل کی حرکت کو کیا گرا کریں؟ اور گرا دیں. ما قبل کی حرکت کو کیا کریں گے؟ گرا دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ قبلہ. کیا بن گیا؟ قبلہ. قبلہ. پھر وہ قانون جاری ہوگا کون سا؟ میعاد میزان والے قانون کے مطابق واو کو یا کر دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ قیلا. ٹھیک ہے. یہ ہے نقل حرکت. اور حذف حرکت کیا ہے؟ واو کی حرکت کو ہی گرا دیں تو قویلا سے کیا بن جائے گا؟ قولا. اور اشمام کیا ہے؟ اشمام آپ قرہ حضرات سے سیکھیں. کہنے سے اشمام کہتے ہیں کہ اس کو ہے کسرہ کو ضمہ کی طرف، کسرہ کو اور یا ساکن کو واو کی طرف مائل کر کے پڑھنا، یہ ہے اشمام. تو اس کے اندر یہ 3 صورتیں جائز ہیں. تفعولینا ناقص تو مراد کی ہے تفعولینا کے وزن پر آنے والا کلمہ ہو اور ہفت اقسام میں سے وہ کیا ہو؟ ناقص ہو. وہاں 2 صورتیں جائز ہیں. وہاں اس بات حرکت اور نقل حرکت. اس بات حرکت اور نقل حرکت یعنی واو اور یا کی حرکت کو آپ ثابت رکھیں. تدعوینا کیا ہے؟ وزن کیا نکلے گا؟ تفعولینا. ناقص ہے کہ نہیں؟ اور ناقص ہے نا تو یہاں پر 2 صورتیں جائز ہیں. اس کی حرکت کو ثابت رکھ کے پڑھ لیں تدعوینا پھر بھی ٹھیک ہے. واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دیں اور ما قبل کی حرکت کو ما قبل کیا ہے؟ عین. عین کی حرکت کو گرائیں اور واو کی حرکت عین پر جاری کر دیں. اب واو ساکن ہے اس کا ما قبل کیا ہو گیا؟ مکسور ہو گیا نا. تو اب میعاد اور میزان والے قانون کے مطابق واو کو یا سے تبدیل کر دیں تو پھر کیا ہوگا؟ 2 ساکن اکٹھے ہوگا کہ نہیں؟ 2 ساکنوں کا اکٹھا پڑھنا ثقیل ہے. اے یا ساکن تک ایک دا واو یا ہوگی تو ایک یا واحد مؤنث حاضر دی جڑی علامت ہے یا وہ والی. سمجھ آ گئی؟ تو 2 ساکن اکٹھے ہو گیا کہ نہیں؟ 2 ساکن اکٹھے ہو گئے ہیں اور 2 ساکنوں کا اکٹھا پڑھنا التقاء ساکنن علی حدی علی غیر حدی علی غیر حدی ہی ہے. کون سی صورت بنے گی 7 صورتوں میں؟ صورت دوم. پھر یہ صورت دوم کیا؟ انتفاع شرط دوم یعنی ثانی ساکن مدغم یا بھی ساکن یہ دوسری یا بھی ساکن یہ مدغم نہیں ہے. حالت وقف کیا وصل کیا وصل کیا تو پہلی یا کو کیا کریں گے؟ مدہ ہے نا اس کو گرائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ تدعینا. تو تدعوینا بھی پڑھ سکتے ہیں اور تدعینا بھی
پڑھ سکتے ہیں. انی گل سمجھ آئیے. واو اور یا جوازی قانون کے ساتھ حمزہ سے تبدیل شدہ. ایندی مثال دیتی جی سویلا مستہزئون. سویلا اصل میں سوئیلا تھا. اصل میں کیا تھا؟ سوئیلا تھا. یہ واو حمزہ سے تبدیل شدہ قانون جاری نہیں ہوگا. مستہزئون یہ اصل میں مستہزئون تھا. یہ یا بھی حمزہ سے تبدیل شدہ قانون جاری نہیں ہوگا. واو اور یا کی حرکت حمزہ سے نقل کردہ اگر ہوگی تو قانون جاری نہیں ہوگا. مثال کیا دیا؟ یاسو و یا جی یو. یہ اصل میں یاسو یا جی او تھے. یہ اصل میں یسو یا جی او تھے. تو یاسو آخر میں حمزہ جو آ رہا ہے نا وہ حمزہ کر کے نقل کر کے اس ماقبل واو کو دی ہے. اس لیے ادھر بھی قانون یقول یبیو والا جاری نہیں ہوگا. یا جی یو یہ اصل میں یا جی او تھا. حمزہ کی حرکت نقل کر کے ماقبل یا کو دی ہے. ادھر بھی قانون جاری نہیں ہوگا. واو اور یا کا ماقبل مفتوح نہ ہو. اگر مفتوح ہوگا تو قانون جاری نہیں ہوگا. جیسے خاویفہ تاجیبہ. جیسے خاویفہ تو ادھر واو کا ماقبل مفتوح ادھر یا کا ماقبل تو اب یقول یبی والا قانون جاری نہیں ہوگا. واو اور یا کا ماقبل الف اگر ہوگا تو قانون جاری. جیسے کاولن باجعن. جیسے اب آپ اس کو دیکھنے بھی کاولن باجعن کو دیکھنا تو یہ ساری شرطیں اس کے اندر پائی جا رہی ہیں. واو مکسور ہے یا بھی مکسور ہے. واو اور یا متوسط میں ہے. عین کلمہ کے مقابلہ میں ہے کہ نہیں؟ واو اور یا اصل میں سلامت نہیں ہے. اصل اس کی کیا؟ قالا. واحد مذکر کا ماضی کے اندر یہ واو تبدیل ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. واو اور یا فعل متصرف میں نہیں اس کے متعلقات میں اس میں فاعل کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. واو اور یا فعل حقیقی و حکمی اجوبہ ورتافولین ناقص کے وزن پر آنے والے کلمہ میں نہیں ہے. واو اور یا جو ہے یہ حمزہ سے تبدیل شدہ نہیں ہے. واو اور یا کی حرکت حمزہ سے نقل کردہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن ادھر قانون جاری نہیں کر رہے. کیوں؟ کیونکہ ادھر واو اور یا کا ماقبل الف ہے. یہ قانون آپ آگے پڑھیں گے. یہ واو حمزہ سے تبدیل ہوگی. واو اور یا کا ماقبل لین زائدہ نہ ہو. واو اور یا کا ماقبل اگر ہوگا تو قانون جاری. اور بھائی حروف مدہ اور حروف لین جو ہے نا ماقبل حرکت اگر واو الف یا کے ان کے مطابق ہو موافق ہو تو وہ مدہ ہوتے ہیں اور ماقبل حرکت ان کے مخالف ہو جائے تو ان کو حروف لین کہتے ہیں. خوف قریش یہ واو اور یا کیا حروف لین ہے مدہ نہیں ہے کیونکہ ماقبل حرکت ان کے مخالف ہو چکی ہے. مکیولن واو اور یا کا ماقبل لین زائدہ یا ہے ماقبل یا لین ہے مدہ نہیں ہے. یا لین ہے مدہ اور ماقبل کاف پر کیا ہے؟ فتحہ ہے. یا کیا ہے؟ یہ یا لین ہے مدہ. تو اس واو کا ماقبل کیا ہے؟ یا لین ہے اور کیا ہے؟ زائدہ ہے. مقیولن وزن نکالو. مفعلن تو وزن کرتے جو حرف فاعل نام کے مقابلہ میں نہیں آتا وہ زائد ہوتا ہے. جو وزن کرتے جو حرف نیچے آ جاتا ہے وہ زائد ہوتا ہے اصلی نہیں ہوتا. اسی طرح مبین ہے. تو واو اور یا کا ماقبل لین زائدہ نہ ہو اگر ہو تو قانون جاری نہیں ہوگا. جیسے مقیولن مبین. ٹھیک ہے. اس واو اور یا کی حرکت بھی نقل کر کے ماقبل کو نہیں دیں گے. یہ ہے یقول یبیع والا قانون. قانون ایک بار پھر دہرا دیتا ہوں توجہ سے پھر سن لیں. قانون یہ ہے ہر واو اور یا جو مضموم ہو یا متوسط میں ہو یا حکم متوسط سے مراد عین کلمہ کے مقابلہ میں حکم متوسط سے مراد واو اور یا ہوں تو لام کلمہ کے مقابلہ میں واو اور یا کے بعد ضمیر فاعل یا علامت فاعل ہو. ٹھیک ہے. واو اور یا اصل میں سلامت نہ رہی ہوں. واو اور یا ناقص کے ثلاثی مجرد میں مطلقاً. واو اور یا فعل متصرف میں ہوں یا اس کے. واو اور یا فعل حقیقی و حکمی اجوبہ ورتافولین ناقص کے وزن پر آنے والے کلمہ میں نہ ہوں. واو اور یا جوازی قانون کے ساتھ حمزہ سے تبدیل شدہ نہ ہوں. واو اور یا کی حرکت حمزہ سے نقل کردہ. واو اور یا کا ماقبل مفتوح. واو اور یا کا ماقبل الف نہ ہو. واو اور یا کا ماقبل لین زائدہ نہ ہو تو اس واو اور یا کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے دیتے ہیں. جیسے یقول یبیع جو اصل میں یقول یبیع تھے. یہ تھا یقول یبیع والا قانون جو آپ کا مکمل ہو چکا ہے.